السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پچھلے سبق میں ہم نے اسم، فعل اور حرف کے بارے میں پڑھا تھا کہ اسم کیا چیز ہے، فعل کیا ہے اور حرف کیا ہے۔ اور اب عربی کا کوئی لفظ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کیسے معلوم کریں گے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو اسم، فعل، حرف کی پہچان کے لیے کچھ علامات چاہیے جن کے ذریعے ہم اسم، فعل، حرف کی پہچان کر سکیں۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ اسم کی علامات پڑھیں گے، یعنی وہ علامات جن کے ذریعے ایک لفظ کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ اسم ہے۔ تو اسم کے تقریباً کل 18 علامات ہیں، جن میں سے کچھ علامات تو ایسی ہے جو ابتدائی طالب علم کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، تو ان علامات کے بارے میں آج ہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ آج ہم صرف ان علامات کے بارے میں پڑھیں گے جو ایک ابتدائی طالب علم کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو وہ تقریباً کل 9 علامات ایسے ہیں جو ایک ابتدائی طالب علم کی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ ان 9 کو بھی ہم 3 تقسیم کریں گے۔ کچھ علامات وہ ہے جو اسم کے شروع میں پائی جاتی ہے، اور کچھ علامات وہ ہے جو اسم کے درمیان میں پائی جاتی ہے، اور کچھ علامات ایسی ہے جو اسم کے آخر میں پائی جاتی ہے۔ تو وہ علامات جو اسم کے شروع میں پائی جاتی ہے، ان میں سے سب سے پہلی علامت کسی لفظ کے شروع میں الف لام کا آنا، جیسے الحمد، اس کے شروع میں الف لام جو ہے یہ اس الحمد کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ اور دوسری علامت جو اسم کے شروع میں آتا ہے وہ حرف جر کا آنا، اور حروف جارہ کل 17 ہے، ان کے بارے میں آگے جا کے پڑھ لیں گے۔ تو ان میں سے جو مشہور حروف ہے وہ من، علی، فی وغیرہ۔ تو جس لفظ کے شروع میں حروف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ اس لفظ کے اسم ہونے کی علامت ہے، جیسے من المسجد۔ تیسری علامت جو اسم کے شروع میں آتا ہے وہ حرف ندا کا آ جانا، اور حروف ندا بھی کل 5 ہے، ان کے بارے میں بھی آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ ان میں سے مشہور جو حرف ہے وہ یا ہے، جیسے یا اللہ۔ تو حرف ندا کا آنا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ تو یہ 3 علامات ایسی تھی جو اسم کے شروع میں پائی جاتی ہے، اور وہ علامت جو اسم کے درمیان میں پائی جاتی ہے وہ ہے علامت تصغیر، جیسے قریش، فعیل۔ یہ درمیان میں جو یا ہے یہ علامت تصغیر ہے اور یہ اسم کی علامت ہے۔ وہ علامات جو اسم کے آخر میں پائی جاتی ہے ان میں سے سب سے پہلی علامت تنوین، یعنی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کا آنا، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ اسی طرح کسی اسم کے آخر میں گول تا کا آ جانا، جیسے طلحۃ، فاطمۃ، تو یہ گول تا بھی اسم کی علامت ہے۔ اور اگلی علامت جو ہے کسی لفظ کے آخر میں، اگلی علامت جو ہے وہ کسی لفظ کے آخر میں علامت تثنیہ کا آنا، جیسے الف اور نون ہے، جیسے کتابانی، یا اور نون ہے، کتابینی۔ اگلی علامت جو ہے وہ علامت جمع کا کسی لفظ کے آخر میں آنا، جیسے واو نون ہے، مسلمون، یا اور نون ہے، مسلمین، اور اسی طرح الف اور تا ہے، مسلمات۔ اور اگلی علامت اسم کی وہ ہے یا نسبتی کا آنا کسی لفظ کے آخر میں، جیسے باکستانی، تو پاکستان کے آخر میں جو یا ہے یا نسبتی، یہ اسم کی علامت ہے، مکی، مدنی۔ تو یہ وہ علامات تھی جو ایک ابتدائی طالب علم کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ باقی ان کے علاوہ تقریباً 9 علامات اور بھی ہے، وہ آگے